یہی وہ خلا ہے جسے BLA پر کر کے بلوچستان کو غیر مستحکم کر رہی ہے۔ BLA نے منظم انداز میں قبائلی سرداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو کسی مقامی تنظیم کی نہیں بلکہ ایک غیر ملکی خفیہ ادارے کی لگتی ہے۔ اگر 2006 سے 2024 کے درمیان کے واقعات پر نظر ڈالیں تو BLA نے کم از کم 50 سے زائد قبائلی رہنماؤں کو قتل یا زخمی کیا ہے۔ ان میں وہ سردار شامل ہیں جنہوں نے BLA کے مطالبات ماننے سے انکار کیا یا جنہوں نے اپنے قبائل کو دہشت گردی کے بجائے ترقی اور امن کی راہ پر گامزن رکھنے کی کوشش کی۔ 2009 میں نواب اکبر بگٹی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنانا BLA کے اس پالیسی کا حصہ تھا کہ جو کوئی ان کے راستے میں آئے اسے مٹا دو۔ 2022 کے بعد سے بلوچ، مہر قبائل، رند، مری، لونی، لہری اور جمال الدینی قبائل کے کئی سرداروں کو یا تو دھمکیاں دی گئی یا ان کے قریبی رشتہ داروں کو اغوا و قتل کیا گیا۔ ان حملوں کا مقصد صرف قتل نہیں بلکہ پورے قبائل کو خوفزدہ کرنا تھا، نظام کو مفلوج کرنا اور بلوچ سماج میں خلل پیدا کرنا ہے۔ اس فتنے کی جڑیں افغانستان، ایران اور بھارت سے جڑی ہوئی ہیں۔ بلوچستان جو اپنی سرزمین، ثقافت، روایات اور قبائلی نظم و ضبط کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے، آج ایک نہایت خطرناک فتنے کا سامنا کر رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA یہ وہ نام نہاد تنظیم ہے جو اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر چل کر بلوچ قوم کے خمیر کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کا نشانہ نہ صرف پاکستانی ریاست ہے بلکہ اس کی اصل سازش بلوچستان کی قبائلی نظام، روایتی قیادت اور بلوچ اقدار کی بیخ کنی ہے۔ یہ دہشت گرد تنظیم جو خود کو بلوچ عوام کی نمائندہ ظاہر کرتی ہے، دراصل دشمن کا اعلی کار بن کر انہیں بلوچوں کے سینے میں خنجر گھونپ رہی ہے، جن کے نام پر جنگ کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس تنظیم کا ہر قدم، ہر حملہ اور ہر پروپیگنڈا بلوچ معاشرتی ڈھانچے کے خلاف ایک سازش ہے جس کے پیچھے غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں، خاص طور پر بھارت کے بدنام زمانہ را سرگرم ہیں۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ BLA نے کس طرح ہماری نسلوں کی روایات، اتحاد اور شناخت پر حملہ کیا ہے اور کیوں اس فتنے کا کلا کما وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ بلوچستان کا قبائلی نظام محض ایک انتظامی ڈھانچہ نہیں بلکہ یہ بلوچ تہذیب، ثقافت، روایات اور نظم و ضبط کی بنیاد ہے۔ صدیوں سے قبائل میں سرداری نظام ایک ضامن رہا ہے، حفاظت، انصاف، باہمی اتحاد اور معاشرتی ہم آہنگی کا۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، جھگڑوں کا حل نکالتا ہے اور قوم کے اندر اتحاد برقرار رکھتا ہے۔ یہی سردار اپنے لوگوں کو عزت کا محافظ ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں ایک باپ، رہنما اور محافظ کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہی نظام BLA کی آنکھ میں کانٹا بن چکا ہے کیونکہ یہ دشمن کے ایجنڈے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ بلوچ قوم میں تفریق پیدا ہو، قبیلے ایک دوسرے سے لڑیں، سردار قتل ہوں اور نوجوانوں کو ان کے بزرگوں کی نصیحتوں سے دور کیا جائے۔ یہی وہ خلا ہے جسے BLA پر کر کے بلوچستان کو غیر مستحکم کر رہی ہے۔ BLA نے منظم انداز میں قبائلی سرداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو کسی مقامی تنظیم کی نہیں بلکہ ایک غیر ملکی خفیہ ادارے کی لگتی ہے۔ اگر 2006 سے 2024 کے درمیان کے واقعات پر نظر ڈالیں تو BLA نے کم از کم 50 سے زائد قبائلی رہنماؤں کو قتل یا زخمی کیا ہے۔ ان میں وہ سردار شامل ہیں جنہوں نے BLA کے مطالبات ماننے سے انکار کیا یا جنہوں نے اپنے قبائل کو دہشت گردی کے بجائے ترقی اور امن کی راہ پر گامزن رکھنے کی کوشش کی۔ 2009 میں نواب اکبر بگٹی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنانا BLA کے اس پالیسی کا حصہ تھا کہ جو کوئی ان کے راستے میں آئے اسے مٹا دو۔ 2022 کے بعد سے بلوچ، مہر قبائل، رند، مری، لونی، لہری اور جمال الدینی قبائل کے کئی سرداروں کو یا تو دھمکیاں دی گئی یا ان کے قریبی رشتہ داروں کو اغوا و قتل کیا گیا۔ ان حملوں کا مقصد صرف قتل نہیں بلکہ پورے قبائل کو خوفزدہ کرنا تھا، نظام کو مفلوج کرنا اور بلوچ سماج میں خلل پیدا کرنا ہے۔ اس فتنے کی جڑیں افغانستان، ایران اور بھارت سے جڑی ہوئی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے نہ صرف مالی معاونت کی بلکہ میڈیا، تربیت اور پروپیگنڈا کے میدان میں BLA کو مکمل سپورٹ فراہم کی۔ 2018 میں کابل میں BLA کمانڈر اسلم بلوچ کی ہلاکت کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ BLA افغانستان میں بھارتی زیر پرستی پناہ گاہوں سے کام کر رہی تھی۔ اسلم بلوچ کو بھارت میں ٹریننگ اور فنڈنگ دی گئی اور وہ افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا۔ پاکستانی حکام بارہا یہ ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ BLA کو بھارت سے فنڈنگ مل رہی ہے۔ کلبھوشن یادو جیسے را ایجنٹس نے خود یہ اعتراف کیا کہ بھارت بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ پاکستان کو اندر سے توڑا جا سکے۔ BLA کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ قبائلی نوجوانوں کو برین واش کر کے ان کے اندر اپنی ہی روایات کے خلاف
नफरत भरती है। वो नौजवान जिन्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी सिखाई जाती थी, आज उन्हीं बुजुर्गों को रियासती एजेंट करार देकर कत्ल किया जाता है। सरदारों को बदनाम किया जाता है, कबायली पंचायत को पुराना निजाम कहकर मुस्तरद कर दिया जाता है और नौजवानों को इनकलाबी कहकर बंदूक थमाई जाती है। कई रिपोर्टों के मुताबिक BLA ने बलूचिस्तान की पसमानदा इलाकों में खास तौर पर स्कूलों से बाहर बच्चों को निशाना बनाया, उन्हें अस्करी तरबियत दी और नफसियाती तौर पर उनके जहनों में ये डाला कि रिवायती बलोच शनाख्त एक रुकावट है और इससे निजात हासिल करना इनकलाब की शर्त है। ये वही हथगंडे हैं जो दाइश और तालिबान जैसे इंतहा पसंद ग्रोह इस्तेमाल करते हैं। एक और तशवीशनाक पहलू BLA की जानिब से बलोच खवातीन का इस्तेमाल है। बलोच रिवायात में खवातीन को इज्जत, वकार और पर्दे का मकाम हासिल है, लेकिन BLA ने इस पाक रिवायत को भी तार तार कर दिया। सोशल मीडिया पर खवातीन को अस्करी लिबास में असलहा के साथ पेश करके बलोच इकदार का मजाक उड़ाया जाता है। उन खवातीन को महरूम बलोच बहनें बनाकर आलमी इदारों से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर को धौंस, धमकी या झूठे नजरियात के जरिए गुमराह किया गया। BLA सिर्फ फर्दे वाहिद या किसी खास कबीले का दुश्मन नहीं, बल्कि ये पूरे बलोच मुआशरती इत्तेहाद की दुश्मन है। ये तंजीम कबाइल को एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश करती है। एक कबीले का सरदार कत्ल होता है, दूसरा कबीला बदला लेता है और यूं दुश्मन की चाल कामयाब हो जाती है। यही वो तरीका है जिससे BLA ने पूरे बलूचिस्तान में इख्तिलाफ, दुश्मनी और बदएतमादी की फिजा कायम की। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट गर्दिश करती रही जिनमें BLA को बलोचों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये तंजीम बलोच नौजवानों की लाशों पर खड़ी है, भारतीय डॉलरों पर चल रही है और दुश्मन की हिदायत पर बलूचिस्तान के हर कोने में नफरत का बीज बो रही है। बलूचिस्तान को इस फितने से बचाने के लिए रियासत पाकिस्तान को फौरी और सख्त इकदाम करने होंगे। कबायली रहनुमाओं की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, उनके साथ रियासती सतह पर मजबूत राबते कायम हो और BLA के प्रोपेगेंडा का भरपूर मुकाबला किया जाए। मीडिया, स्कूल, कॉलेजेस और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आवाम को शऊर दिया जाए कि असल दुश्मन कौन है। रियासती इदारों को चाहिए कि वो उन तमाम कबाइल के साथ बराह रास्त काम करें जो BLA के खिलाफ है। तरक्याती मंसूबे सरदारों के जरिए कम्युनिटी तक पहुंचाए जाएं ताकि एतमाद बढ़े और BLA के लिए जमीन तंग हो जाए। आज हर बलोच मर्द, औरत, बुजुर्ग और नौजवान पर फर्ज है कि वो अपने कबायली ढांचे, रिवायात, सरदारों और सकाफती इक़दार की हिफाजत करे। हमें इस हकीकत को समझना होगा कि BLA बलोच नहीं बल्कि गैर मुल्की अलकार है। हमें अपनी शनाख्त, इत्तेहाद और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आवाज़ होना होगा। बलूचिस्तान को नफरत, बदअमनी और कत्ल गारत से बचाने के लिए जरूरी है कि हम BLA जैसे फितनों को मुस्तरद करें, उनके प्रोपेगेंडे का जवाब दलील से, इत्तेहाद से और हुब्बुल वतनी से दें। हमें अपनी नई नस्ल को सिखाना होगा कि सरदारों की इज्जत, कबायली इत्तेहाद और रिवायती इक़दार ही वो असल ताकत है जो बलूचिस्तान को बचा सकती है। BLA वो नासूर है जो न सिर्फ हमारे कबायली निजाम को चाट रहा है बल्कि आने वाली नस्लों के जहनों को भी जहर आलूद कर रहा है। इस फितने का कला कमा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। पाकिस्तानी रियासत, बलोच सरदार, उलमा, दानिश्वर, नौजवान और हर तबका इस जिम्मेदारी में शरीक है कि इस तंजीम को बेनकाब करे, इसके फैलाए गए झूठ को दफन करे और बलूचिस्तान को एक अमन, तरक्की और भाईचारे का गहवारा बनाए। बलूचिस्तान जिंदा है, जिंदा रहेगा, न किसी रॉ के एजेंट की चाल से कमजोर होगा, न किसी जाली इनकलाबी के प्रोपेगेंडा से। BLA के खात्मे के साथ ही हकीकी, बावकार और मुत्तहिद बलूचिस्तान का सूरज तलू होगा।